الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. برادران اسلام اور معزز حضرات، اور خواتین دین و مذہب، آج یورپ جہاں لوگ شادی بیاہ سے کتراتے اور بھاگتے ہیں اور ہو جائے تو برات ظاہر کرتے ہیں، جلد ہی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک صاحب اپنے نکاح کے 40 سال گزر جانے کی خوشی منا رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب بچوں کے پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے تو بیاہ شادی تو بچوں کی پیدائش کا سبب و ذریعہ ہے، وہ سبب و ذریعہ بھی خوشی منانے کا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ شادی بیاہ بہت دنوں تک باقی رکھی جائے. 40 سال میاں بیوی دونوں نے مل کر محنت و پریشرم کیا ہوگا تب نہ نکاح باقی رہا ہوگا، ورنہ کتنے مرحلے آئے ہوں گے کہ جھگڑا ہو گیا ہو، اختلاف ہو گیا ہو. لیکن یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول نے محبت کے جس بندھن میں ہم دونوں کو باندھ دیا ہے، اسی میں بدھے ہوئے خدا کے حضور پہنچے تو بڑا قبول. آپ حیرت میں ہوں گے کہ مولانا صاحب نے نکاح کی فضیلت میں تقریر شروع کر دی. اب میں کیا کروں، میرا اللہ فرما رہا ہے، میرے رسول سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل رہا ہے، پاک صحابیات کا یہی طریقہ زندگی رہا ہے. آیت آپ نے پڑھی، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ اس کا انسانوں تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے کو تمہیں سے پیدا کیا، تمہارے ہی اندر سے اٹھایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وہ تم سے سکون حاصل کریں. قرآن کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تم میاں اور بیوی کے درمیان اللہ پاک نے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی محبت کا بیج ڈال دیا. اس پر تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے. اللہ اپنا احسان بتا رہا ہے کہ میری بڑی مہربانی ہے تمہارے اوپر کہ میں نے یہ کیا. تو قرآن نے نکاح کی تعریف بھی نہیں کی. اور میرے پیغمبر جو قرآن کے شارع ہیں، انہوں نے تو یہ فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف ایمانی. جس نے شادی کی، اب یہ نہیں کہ مرد ہی کے لیے کا حکم ہو رہا ہے، اے مسلمان عورت نہیں ہوتی ہے، تو مرد تزوج ہے، جس نے بھی شادی کی، خواہ مرد شادی کرے خواہ عورت شادی کرے، دونوں کو یہ بشارت دے رہے ہیں، جس نے شادی کی اس نے اپنا دین آدھا مکمل کر لیا.
اب آدھا مذہب، آدھا دین اور آدھا ایمان، اس کی حفاظت دونوں مل کے کرتے رہیں تو قیامت تک انشاءاللہ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اور قیامت کے میدان میں تو کیا پوچھنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح یہ کوئی دنیاوی کاروبار نہیں ہے، معاملات کا دھندا نہیں ہے، یہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مفتی صاحب کی میں تردید نہیں کرتا، نماز تو پڑھنا ہی چاہیے، وہ تو فرض ہے، ڈیوٹی آپ نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اب شادی کروں، دنیا کا جھنجھٹ پالوں، بال بچے ہوں، ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں، اور وہ نماز میں بھی خلل ڈالیں گے۔ سادی صاحب نے فرمایا ہے، شب چوقد نماز بربندم کہ خورت بار مراد فرزندم، رات میں جب غریب مسلمان نیت نماز کی باندھتا ہے نفل پڑھنے کے لیے تو دل میں خیال گزرتا ہے کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہی نہیں، بچے صبح کیا کھائیں گے۔ تو ان کا تو کہنا یہ تھا کہ ایسی نماز نہیں ہونا چاہیے، نماز اخلاص سے ہونی چاہیے، توجہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ سادی صاحب نے یہ بتایا، تو وہ یہ سمجھتا ہے آدمی کی نکاح تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نکاح کروں تب بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام، تو میرے سرکار سید عالم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کام بھلائی کا آدمی نہیں کر رہا ہے کہ وہ نکاح چھوڑ دے نفل نماز کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نفل نماز سے افضل نکاح ہے، تو نکاح بھی عبادت ہے، وہ نہیں مطلب اس کا۔ میں آپ سے کیا بتاؤں کیسی کیسی عورتیں گزری ہیں اسلام میں اور کیسے کیسے مرد۔ سبحان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی صاحبہ تھی حضرت عاتقہ، ان کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا شوق تھا۔ حضرت امیر المومنین نے شادی کا پیغام حضرت عاتقہ کے پاس بھیجا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شوہر برسر کار ہو، کماتا کھاتا ہو، حاکم ہو، کسی کمپنی کا مینیجر ہو، اور اگر کہیں وزیر ہو گیا تو کیا کہنے ہیں، پاؤ 12 ہے، پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں وہ کیفیت ہو جاتی ہے، تو تلاش میں رہتے ہیں۔ اور یہ تو امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، زلزلہ آ گیا تو آپ نے درہ مارا، فرمایا قف علیک عمر وانت تتحرک، فاروق عادل جو لوگوں کو تھامے ہوئے اپنے درے کے زور سے، وہ تیرے پشت پر سوار ہے اور تو حرکت کر رہی ہے، زمین رک گئی۔ تو یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے، زمین ان کو ایسا سمجھتی ہے، آسمان ان کو ایسا سمجھتا ہے۔ یہ مشہور قصہ مولوی حضرات سے آپ نے 50 مرتبہ سنا ہوگا کہ مصر میں ایک ہی دریا ہے، دریائے نیل، وہ چلے تو لوگوں کی زراعت، کھیتی، یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں پیدا ہوں، وہ نہیں تو بھوک مری ہو جائے۔ دستور ان کا یہ تھا کہ جب خشک سالی آئے تو ایک نوجوان لڑکی کو لباس پہنا کر بنا سوار کر دریا میں ڈال دیا کرتے تھے، اور جناب اس کی قربانی کے نتیجے میں دریائے نیل بہہ جاتا تھا۔ مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا، خشک سالی پڑ گئی، نیل کا دریا سوکھ گیا،
انہوں نے کسی لڑکی کو منتخب کیا، لے جا رہے تھے اسے پانی میں ڈبونے کے لیے۔ آپ وہاں پہنچے اور کہا کہ جب تک تم نے جہالت میں کیا، شرارت میں کیا، جو کچھ بھی کیا، ہماری کیا ذمہ داری، لیکن اب اسلام کا پرچم بلند ہے، حق کا کلمہ اونچا ہے، رسول اللہ کی بات بلند ہوگی، یہ ظلم ہم برداشت نہیں کر سکتے، تم جو بھی چاہو کرو اور جیسا بھی ہو، لیکن میں دریائے نیل میں اس لڑکی کو غرق نہیں ہونے دوں گا۔ کہنے کو تو کہہ دیا اور روک دیا۔ حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ حضرت بڑا معاملہ پریشان کن ہے، صورتحال یہ ہے، ہوتا یہ آیا ہے، اور روک تو میں نے دیا ہے مگر کب تک میں اس ہنگامے کو سنبھالوں گا؟ تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا۔ لوگ آدمیوں کو خط لکھتے ہیں، انہوں نے دریا کے نام خط لکھا۔ ان کنت تجری من امر اللہ فعبد اللہ عمر یامرک ان تجری، اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہی ہے تو یہ دریا اللہ کا بندہ عمر تم سے کہتا ہے کہ تو بہہ، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتی ہے تو عمر کو تیرے پانی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا میرا یہ خط دریائے نیل کی موجوں میں ڈال دیا جائے۔ تھوڑا پانی تھا، خط ڈالا گیا، موجیں ابھریں، اتنا پانی اونچا ہوا کہ صاحب لوگوں کو ڈر ہو گیا کہ کہیں اب مصر ڈوب نہ جائے۔ تو کیا بات ہے، عمر فاروق وہ ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں، مگر مسلمان عورت کو دیکھو کہ اس کا ایمان کیسا ہوتا۔ انہوں نے کہا عمر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرا آپ سے نباہ نہیں ہوگا، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات اصل یہ ہے کہ آپ عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں اور مجھے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا شوق ہے، تو میں اپنی اس دینی ذوق، سبحان اللہ، آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کپڑے کی فرمائش کرتی ہیں، زیور کی فرمائش کرتی ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ عمر سے کہتی ہیں مجھے آپ کا نکاح پسند نہیں، اس لیے کہ نکاح کروں گی آپ مجبور کریں گے کہ تو مت جا، تو میرا نباہ آپ سے نہیں، روز جھگڑا رہے گا، میں نہیں ساتھ رہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کر لو، تم کو مسجد میں جانے سے ہم نہیں روکیں گے۔ تو اب یہ جاتی مسجد میں نماز پڑھتی۔ حضرت عمر فاروق کسی دوسرے کو منع کرتے کہ تمہاری بیوی آتی ہے مسجد میں کہو نہ آئے، تو وہ کہتے کہ صاحب عجیب بات ہے۔ شکایت ہوتی ہے کہ صاحب واہ، دوسری کی بیویوں کو روکتے ہیں، ان کی بیوی خود جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عاشق رسول صحابی تھے، بڑے فضائل کتابوں میں ان کے آئے ہیں۔ وہ گئے اور کہنے لگے اماں جان کیوں ابا جان کو پریشان کرتی ہیں، نماز گھر میں بھی تو ہوتی ہے، میرے سرکار نے فرمایا افضل صلاۃ المرء فی بیتہا وافضل منہ فی مخدعہا، عورت کی نماز مسجد میں پڑھے وہاں بھی ہوگی، اور اگر گھر کے آنگن میں پڑھے تو وہاں بھی ہوگی، لیکن مسجد سے افضل عورت کے لیے اس کے گھر کی نماز ہے، آنگن کی۔ آنگن میں پڑھے تو وہاں بھی نماز ہوگی، لیکن وہاں سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کمرے میں وہ پڑھے، اور کمرے کے بجائے خاص کوٹھری اس کی، اگر اس میں وہ پڑھے تو سبحان اللہ کیا کہنے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے، تو آپ کیوں ضد کیے ہوئے ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ میاں عبداللہ آپ کاہے کو پریشان ہو رہے ہو، حضرت عمر ساری دنیا کو منع کرتے ہیں، مجھے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو ان سے تو قبول کرا لیا تھا، منع کیسے کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ ایک روز فجر کی نماز میں وقت سے پہلے ہی جا کر کے ایک کھمبے کے پیچھے چھپ گئے، اور جب ان کی بیوی صاحبہ مسجد میں جانے کے لیے اسی طرف سے گزری تو انہوں نے ہاتھ لمبا کر کے ان کے سر پر ہلکی سی چپت لگا دی، تو آپ بکھر گئیں، فرمانے لگی سبحان اللہ،
قد افسد الناس علینا، قسم خدا کی ہم مسجد میں تب آتے تھے جب مسجد میں ایماندار لوگ آتے تھے، نیک اور پاک لوگ آتے تھے، حیادار اور دیندار لوگ آتے تھے۔ اب تو دنیا خراب ہو گئی ہے، اب میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ان بیچارے کو کیا معلوم کہ انہوں نے ہی چپٹ مارا ہے، لگایا ہے محبت سے کہ جن کو یہ لگانے کا حق ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے دین ان کے نزدیک مقدم۔ انہی عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے۔ کسی معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لأصبعنک، میں تیرا حال برا کر ڈالوں گا۔ غصے میں فرما دیا تیری حالت بگاڑ دوں گا۔ حالت بگاڑنے کا تو یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قتل کر دوں گا، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پیر توڑ دوں گا، یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے تیرا نان نفقہ بند کر دوں گا، یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر کر دوں گا، میں کہ بھیج دوں گا۔ 100 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن حضرت عاتقہ فرماتی ہیں هل تستطيع ان تبعدنی عن الاسلام، عمر فاروق کیا کرو گے اور کیا میرا بگاڑو گے، کیا سزا دو گے؟ کیا تمہارے بس میں یہ بات ہے کہ اسلام سے تم مجھ کو علیحدہ کر دو؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ ساری دنیا میں تو میں اسلام کا ڈھڈورا پیٹ رہا ہوں، لوگوں کو اسلام سمجھا رہا ہوں، اور تمہیں کو اسلام سے دور کروں گا؟ تو فرمایا جب اسلام میرے پاس ہے تو اب کون سا نقصان ہے جو اس سے بڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے تو کوئی نقصان میرے نزدیک نقصان نہیں۔ تو یہ مزاج، تو کہنا یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے آپس میں میاں بیوی دونوں کو سمجھایا کہ کس طرح اسلامی زندگی گزارنا چاہیے، اور اس زمانے کی عورتیں کیسی تھیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورتیں آئیں اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا لقد غلب علینا یا رسول اللہ الرجال، اے سرکار مرد تو آپ پر ہمارے مقابلے میں غالب آ گئے۔ مطلب یہ کہ رات میں ہو تو مرد مجلس میں آپ کے ہیں، دن میں ہو تو مرد آپ کی بزم میں موجود ہیں، وہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اب ہم کب اپنے مسائل آپ سے پوچھیں؟ تو حضور نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا، فلاں جگہ تم سب جمع ہو جانا، میں وہاں آؤں گا اور تم کو مسئلے بتا دوں گا۔ اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کچھ لوگ تو رسول اللہ کے مولود منانے کو اسی لیے ناجائز کرتے ہیں کہ دن مقرر کیا جائے، اور یہاں رسول اللہ نے خود عورتوں کے لیے خاص ٹائم مقرر کیا کہ نیک بات بتانے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے تم جمع ہونا، واعظ کر دیا کروں گا میں۔ اگر اس کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے تو رسول اللہ کا کہ میلاد کا ذکر مقرر کرنے کے لیے دن مقرر کرنا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک واعظ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا جس عورت نے اپنے 3 نابالغ بچے اپنے سے پہلے آخرت کے لیے بھیج دیے، یعنی اس کے 3 بچے انتقال کر گئے اور اس نے ان پر صبر کیا، تو کل قیامت کے دن وہ بچے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو ایک بیوی صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 2 ہی بچے مرے ہیں، تو میرے لیے ایک پیشین گوئی یہ بشارت ہوگی نہیں؟ حضور نے فرمایا اچھا 2 بچے بھی اس کے انتقال کر گئے ہوں اور اس نے ان پر صبر کیا ہو تو ان کے لیے بھی وہ جنت کا ذریعہ بنیں گے۔ تیسری بیوی صاحبہ نے کہا اور ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بچہ جس کا انتقال حضور نے فرمایا اس کے لیے بھی۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ کچا بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہوا مر گیا، وہ اپنی نال کے ساتھ ماں کو باندھے لیے جائے گا اور جا کے اللہ پاک سے فریاد کرے گا مولا یہ میری ماں ہے، اس کو بھی تو میرے ساتھ جنت میں بھیج
تو اللہ پاک فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربھا، اے بچہ جو کچا ساکت ہو گیا اپنے بر رب سے، اپنے ماں کے بارے میں تو جھگڑ رہا ہے، جا اس کو بھی جنت میں لے جا۔ مگر میں سوچتا ہوں کہ وہ عورتیں جن کا کوئی بچہ بھی انتقال نہ کیے رہا ہو، آج تو حسرت سے تک رہی ہوں گی، یا جن کا کوئی بچہ ہوا ہی نہیں بیچاری، ایسی بھی تو ہوتی ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی۔ مگر میرے سرکار نے ان کی تسلی دی، فرمایا وَأَنَا فَرْطٌ لِمَا لَا فَرْطَ لَهَا، اور میں ان کے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں آخرت میں، جن کا کوئی بھی نگراں انتظام کرنے والا اور سفارشی نہیں ہے۔ تو اب میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی مایوس نہیں رکھا، سب کو اپنے دامن رحمت میں۔ یہ اس تقریر کا ایک ٹکڑا تھا جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ حضرت سعد بن وقاص بہت بڑے جلیل القدر صحابی سے انتقال ہونے لگا، سرکار انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس مال بہت ہے، میری لڑکی ہی ایک ہے، وہ مالدار بہت ہے، تو حکم ہو تو کل مال اللہ کے راستے میں۔ فرمایا لا، سب مال خیرات کر دوں؟ کہا نہیں۔ آدھا؟ کہا نہیں۔ ایک تہائی؟ فرمایا ہاں۔ والثلث کثیر، ایک تہائی تم وصیت کر سکتے ہو کسی کے لیے، خیرات کر سکتے ہو، مگر یہ بھی بہت زیادہ ہے، یعنی یہ آخری حد ہے۔ تو اب آپ یہ سوچئے کہ دماغ میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ خیرات اللہ کے واسطے دو تو حضور روکتے ہیں، اور بال بچوں کے لیے چھوڑ جاؤ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑو ان کے لیے۔ تو حضور نے ان کو سمجھایا کہ میاں دیکھو، تمہیں ثواب ہی کی ضرورت ہے نا، ثواب تو ہر قدم پر ملتا ہے۔ عورت کا نان نفقہ اسلام میں مردوں کے ذمے واجب ہے۔ مرد باہر گیا اور جج صاحب کے پاس عورت نے درخواست دی کہ میرے لیے کچھ خرچے کو چھوڑ نہیں گئے ہیں، تو وہ ان کے نام پر کسی مالدار سے کہیں کہ قرض لے، اس کو دو، اور جب آئیں گے تو پیسہ وصول کر کے۔ تو یہ ہے، تو یہ ایک ڈیوٹی ہے۔ جیسے آپ نے کپڑا بنا کے پہنا، جیسے اپنا کام آپ نے کیا، ایسے ہی مرد کا، عورت کا خرچہ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ لَكَ فِي كُلِّ أَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةَ الَّتِي تَضِعُ فِي امْرَأَتِكَ، ہر کام میں تمہارے لیے ثواب ہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ عورت کا خرچہ تمہارے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے بھی اگر کھلاؤ، اس کو بھی اگر مصارف دو تو اس کا بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت زینب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی صاحبہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اسلام کا معاشرہ ہے۔ آج تو بیچاری عورت آپ کے ساتھ جان دے، لیکن یہ کہ کمائی کل آپ کی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں شاید آزادی بہت آ گئی ہے، مگر ہمارے انڈیا میں تو ابھی وہی پابندیاں ہیں، ہے نا۔ مگر رسول اللہ کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی عورت مالدار تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑا مرتبہ ان کا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ علم کی گٹھری ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود میرے گھر میں جب چاہیں آئیں جائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جوتا اور آپ کا تکیہ اور آپ کے وضو کا سامان ہر مجلس میں اپنے ساتھ یہ لیے، صاحب النالین والوسادہ، اتنے بڑے ہیں عظیم انسان اسلامی معاشرے کے، مگر وہ غریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کا حکم دیا تو یہ زینب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی اور ایک دوسری زینب جو انصاری تھیں، یہ دونوں سرکار کی خدمت میں گئی۔ اندر مردوں کی بھیڑ تھی، یہ کنارے ایک طرف ہو گئیں۔ حضرت بلال آئے تو ان سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ سے کہو کہ دو عورتیں آئی ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم
اپنا نفل والا صدقہ اپنے شوہر ہی کو دے دیں تو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ تو حضور نے پوچھا یہ کون پوچھ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کی بیوی صاحبہ پوچھ رہی ہیں۔ کہا جاؤ اس سے کہہ دو کہ تجھ کو اور کسی کو دے گی تو 1 ثواب، اور عبداللہ ابن مسعود کو دے گی تو 2 ثواب۔ ایک تو ثواب اس کا کہ تم نے صدقہ دیا، تو اور صدقہ دینا باعث ثواب ہے، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ اپنے رشتے دار کو دیا ہے نا، اور وہ ضرورت مند تھا، تو اس میں صلہ رحمی بھی ہوئی اور صدقہ بھی ہوا۔ تو عورتوں کو بھی سمجھایا کہ یوں کیا کرو، اور مردوں کو بھی سمجھایا کہ یوں کیا کرو۔ اسلام نے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ جس کی نظیر دنیا میں مشکل ہے، اور ہر مسئلے کو ایسا واضح فرمایا، ایسا اس کو سمجھایا کہ یعنی ہماری دنیا بھی ہے اور ہمارا دین بھی یہ ہے۔ اگر ہم اس کی یاد منائیں، کامیاب 40 سال تک زندگی گزری تو کامیاب شادی ہوئی، کامیاب شادی پر خوشی منائیں، تو یہ تو لائق ہے اس کے کہ واقعی اس کی مبارکباد دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مگر ایک حدیث اور یاد آ گئی مجھے۔ ایک بیوی صاحبہ سرکار کی خدمت میں آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ کو تمام عورتوں نے، نام ان کا بھی زینب تھا، مجھ کو تمام عورتوں نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ مردوں کو بڑی فیسلٹی ہے، جہاد میں جائیں تلوار چلائیں، شہید ہو گئے تو سیدھے جنت میں پہنچے، ہم کو تو اس کا کوئی چانس نہیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے میدان جنگ میں جا کے تلوار چلانے کا، نہیں ہے نا۔ تو اب وہ تو گئے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اب ہم یہاں ان کا گھر دیکھیں، ان کے بچوں کو پالیں، مال دولت کی حفاظت کریں، چولہا پھونکیں، ہاڑی تیار کریں، سب کام انہوں نے وہاں کیا اور انہوں نے یہاں کیا۔ اگر یہاں بے اطمینانی رہتی تو وہ اطمینان سے میدان جنگ میں اسلام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہو کہ جنگ ہر میدان میں لڑی جاتی ہے، کارخانے بھی میں لڑی جاتی ہے، کھیتوں میں لڑی جاتی ہے۔ کیا اگر غلہ پیدا نہ کرے کاشتکار تو فوج کیسے کس بل پر لڑے گی؟ کارخانے میں سامان نہ تیار کیا جائے تو کس ہتھیار سے جنگ کرے گی؟ کپڑے نہ ہو تو کیا وردی پہنے گی؟ تو معلوم یہ ہوا پوری قوم اپنے اپنے محاذ پر مل کے تو یا رسول اللہ وہ تو گئے لڑنے کے لیے، ہم ان کی رکھوالی یہاں کر رہے ہیں، تو ان کے ثواب میں سے کچھ بٹ کے ہم کو بھی ملے گا کہ نہیں؟ تو رسول اللہ نے مردوں کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ بھائی اتنی بڑی بیرسٹر عورت تم لوگوں نے کہیں دیکھی تھی؟ بڑی قابل عورت ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ اپنا مطالبہ ایسا رکھا ہے کہ اس کا تو سرکار نے ہنس کے فرمایا ایھا زینب اذهب وقل لهم ان حسن تبعل المرأة بزوجها تعدل بذلك كله۔ مرد تو وہاں جان دیتا رہے، خون بہاتا رہے، زخم اٹھاتا رہے، یہاں تک کہ قربان ہو جائے، اور عورت نیک نیتی سے اس کے بال بچوں اور گھر کی حفاظت کرے تو اس کے اسی کام میں اس جہاد کے برابر ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سب کو آپ کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کھڑے ہو لیجیے، صلاۃ و سلام پڑھنا ہوں۔